99 نیمز میں سے کچھ نام میں نے سلیکٹ کیے ہیں جو بہت ریلیونٹ ہوں گے، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پرابلم سالو ہوں، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہار آئے، اس کی زندگی میں خوشیاں آئیں۔ تو اللہ کا ایک نام ہے الجبار، اٹ مینز دی کمپیلر، دا ریسٹورر، کسی چیز کو ریسٹور کرنے والا اور کمپیل کرنے والا۔ اللہ کمپیل کرتا ہے، اللہ کو کوئی کمپیل نہیں کر سکتا کسی چیز پہ، لیکن اللہ مسلط کر سکتا ہے چیزیں، کریٹر ہے، گاڈ ہے۔ مجھے ایک عالم دین نے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی ایڈکشن میں مسلط ہے اور اس سے وہ نہیں چھوٹ رہی، تو وہ اللہ کو اس ایٹریبیوٹ سے پکارے کہ یا الجبار پلیز کمپیل می ٹو لیو دس، کیونکہ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا جائے۔ یہ وسیلہ لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیتے ہیں، اور اللہ کے جو نام ہیں اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ الجبار ہے دا کمپیلر۔ مثال کے طور پہ ایک بندے سے فجر پہ نہیں اٹھا جاتا، اس نے بڑی کوشش کی ہے، وہ یہ دعا کرے کہ او الجبار کمپیل می ٹو ویک اپ فار فجر، یا اللہ اے الجبار مجھے کمپیل کریں کہ میں فجر پہ اٹھوں، مجھے کمپیل کریں میں نمازیں شروع کر دوں۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو رپلائی کرتا ہے، کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جتنا جس کے پاس اللہ کا نالج ہوگا اور اس نالج کی بیسس پہ اللہ کو پکارے گا، یہ اتنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس بندے کی قدر کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس بندے کے پاس اللہ کے ناموں کا علم ہے۔ آپ کو پتہ ہے سلیمان علیہ السلام کا جو ایک درباری تھا، وہ جن نے کہا تھا نا میں لے آؤں گا تخت، لیکن وہ جو دوسرا تھا اس نے کہا میں پلک جھپکنے میں لے آؤں گا، اور وہ بندے کے پاس اللہ کے ناموں کا علم تھا۔ یہ خیر ڈسکشن کہیں اور چلی جائے گی، وہ پھر صوفیزم آ جاتی ہے اس میں، ساری صوفیز بہت سی باتیں کرتے ہیں، خیر ہم اس سائڈ پہ نہیں جائیں گے۔ تو اینی وے اللہ کے ناموں میں بہت پاور ہے، اللہ کے سارے ایٹریبیوٹس میں۔ تو الجبار دا کمپیلر، القہار، القہار کا مطلب ہے دا ایور ڈومینیٹنگ۔ جب بندہ کسی مسئلے میں پھنسا ہو اور اسے لگ رہا ہے کہ دوسرے اس کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں، اسپیشلی اس کے دشمن، بزنس ڈیلنگ میں پھنسا ہوا ہے کچھ، تو پھر بندہ اللہ کو القہار کے نام سے پکارے، دا ایور ڈومینیٹنگ، کہ اللہ تو ایور ڈومینیٹنگ ہے، کبھی بھی میرے دشمن مجھ پہ ڈومینیٹ نہ کر جائیں، اے اللہ میں تیری حفاظت پکڑتا ہوں، میں القہار کی حفاظت پکڑتا ہوں۔ اللہ کو یہ دعا کتنی پسند آئے گی، اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ پکارنا کتنا پسند آئے گا کہ یہ بندہ میرے نام کو جانتا ہے، میرے نام کو اکنالج کر رہا ہے، میرے ایٹریبیوٹ کو اکنالج کر رہا ہے، اور اس نالج کی بیسس پہ مجھے پکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الفتاح۔ الفتاح کا مطلب ہے دا اوپنر، کھولنے والا، راستے کھولنے والا۔ جب ہر چیز بلاکڈ ہے اس کو کھولنے والا اللہ ہے۔ قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کی مثال ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں ظلمات میں سے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو نکالا وہاں سے، ہم نے اس کو اپنے بندے کو نجات دی وہاں سے۔ تو جب کوئی بندہ ایسی سچویشن میں سٹک ہو کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی میں کروں کیا، میں نکل ہی نہیں پا رہا، بہت سی سچویشنز آئیں گی آپ پہ، ٹرسٹ می۔ کبھی کبھی انسان ایک ویل میں چلا جاتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کی مثال ہے کہ وہ ایک ویل میں گر گئے۔ اب ان کے پاس کیا سلوشن تھا؟ باہر نکلیں تو باہر بھائی ویٹ کر رہے ہیں، بھیڑیے ہیں وہ کھا جائیں گے، اندر ویٹ کریں تو بھوک پیاس سے مر جائیں گے۔ تو کبھی کبھی انسان پہ یہ سچویشن آتی ہے، اسے سمجھ نہیں آتا میں کروں کیا، میرے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں۔ دیٹ از ویئر الفتاح's رول کم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو یہ ایٹریبیوٹ ہے الفتاح، اے اللہ میرے بند راستوں کو کھول دے، اور الفتاح سے پکاریں اللہ تعالیٰ کو۔ یہ بہت پاورفل نام ہے۔ اور پھر اللہ کا ایک نام ہے الوکیل۔ الوکیل کا مطلب ہوتا ہے دا ڈسپوزر آف افیئرز، معاملات کا ڈسپوزر۔ ہر چیز اللہ کی کورٹ میں جا کے اجازت لیتی ہے، پھر ایک معاملہ ہوتا ہے۔ ایک پتا بھی نہیں کائنات میں گرتا، لیکن اس کا نالج اللہ کو ہے، اور وہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی جب تک اللہ ڈسپوز آف نہ کرے اسے، ہر میٹر اللہ کی کورٹ میں جاتا ہے۔ اور یہ الوکیل جو ہے یہ سورہ یوسف میں اللہ کا ایٹریبیوٹ مینشن ہوا ہے اس زمرے میں، کہ یوسف علیہ السلام کو کتنا ان کا ڈاؤن فال لانے کی کوشش کی ان کے ارد گرد کے لوگوں نے، اس خاتون کا پورا واقعہ بدنام کرنے کی کوشش کی، جیل میں چلے گئے، جیل میں بند کروا دیا، ایٹ دا اینڈ سکسیسفل وہی ہوئے، کیونکہ ڈسپوزر آف افیئرز کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ جس بندے کا تعلق اور لو لگ گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، جس نے اللہ کو پکارا، جس نے اللہ کو اکنالج کیا، جس کا توکل اللہ تعالیٰ پہ ہے، اس کو کبھی اللہ مایوس نہیں کرتا۔ اٹس آل اباؤٹ توکل، اٹس آل اباؤٹ بلیف ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور میریکلز ہوتے ہیں، پھر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اگر
آپ کی دعا نہ بھی قبول ہو تو پھر اللہ آپ کو ایسی اسٹرینتھ دے دیتا ہے اپنی ڈیفیکلٹیز سے بیئر کرنے کی، جس کو اگین وہی فیل کر سکتے ہیں جنہوں نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے۔ بہت سی چیزیں میں نے ایکسپیرینس کی اپنی لائف میں، جو مانگا ہمیشہ ملا، کبھی نہیں ملا، نہیں ملا اس پہ صبر ہے۔ جو بے صبرے ہیں، جو کمپلین شروع کر دیتے ہیں، انہیں نہ نظر آتا ہے کہ یہ چیز مجھے کیوں نہیں ملی، تو اس لیے انسان سے بھی تو کچھ درکار ہے نا۔ انسان یہی کہے جائے کہ نہیں 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 سب اللہ سے درکار ہے، مجھ سے کچھ درکار نہیں، نہ میں نے پیشنس شو کرنی، نہ شکر کرنا ہے، میں نے کچھ نہیں کرنا، سب اللہ نے کرنا ہے، نعوذ باللہ، یہ تو پھر وہ جینی ان دا لیمپ والا کانسیپٹ ہے کہ حکم میرے آقا، اللہ جینی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ الیڈن والا کانسیپٹ نہیں ہے کہ چراغ رگڑا، ہاتھ اٹھائے کہ یار اب مرسیڈیز دے دے تو بس ابھی 5 منٹ بعد مرسیڈیز سامنے ہونی چاہیے، نہیں ہوئی تو اللہ سے ناراض۔ یہ کانسیپٹ نہیں ہے ہماری یوتھ کا، انفارچونیٹلی یہ کانسیپٹ ہے کہ جو مانگا ابھی دے، ابھی اسی وقت دے دے، اور نہیں دیا تو اس کا مطلب میری دعا نہیں قبول ہو۔ بہت سی چیزیں درست ہونے والی، تربیتی ایسپیکٹ سے کہہ رہا ہوں۔ تو الوکیل ہے دا ڈسپوزر آف افیئرز، الرشید ہے دا گائیڈ، راستہ دکھانے والا۔ ہر چیز میں الرشید کی طلب جو ہے مدد جو ہے وہ طلب کریں، بزنس کرتے ہوئے، کوئی ڈیسیجن لیتے ہوئے استخارہ کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو ایک ایک بات پہ پکاریں۔ صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ تسمہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باندھتے تھے، جوتی کا، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز انہیں مانگنی ہوتی تھی وہ اللہ کی مدد طلب کرتے تھے۔ پائس لوگ تھے نا، پائٹی ان کا گول تھا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ان کا گول ہے۔ ہماری لائف میں اللہ کتنا ہے اس پہ ہم غور کریں، اور اگر دور ہوا ہے تو who went far، اللہ went far یا ہم we went far۔ اگر ڈسٹینس ہوا ہے اللہ تو کس نے ڈسٹینس کیا؟ اللہ نے ہمیں اپنے آپ سے ڈسٹینس کیا ہے یا ہم نے اللہ کو جو ہے وہ ڈسٹینس کیا ہے ہمارے سے؟ تو یہ اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں۔ اب میں آپ کو کچھ زبردست حدیث سناتا ہوں، بہت ایمان افروز اللہ کے بارے میں، حدیث قدسی ہیں۔ حدیث قدسی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ڈائریکٹلی اللہ کو کوٹ کریں۔ اللہ Almighty says، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ Almighty says I am as my servant expects of me، میں ایسا ہوں جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ I am with him as he remembers me، if he remembers me in himself I will remember him in myself، اگر وہ مجھے اپنے آپ میں یاد رکھتا ہے تو میں اسے اپنے آپ میں یاد رکھتا ہوں۔ امیجن کریں، جو بندہ اللہ کو پکارتا ہے، یاد رکھتا ہے، دل میں اللہ سے باتیں کرتا ہے، یا نماز میں باتیں کرتا ہے، یا ویسے ہی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رسپونڈ بھی کرتا ہے اور اللہ اس کو یاد بھی کرتا ہے۔ If he mentions me in a gathering, I will mention him in a greater gathering۔ We are lucky۔ آپ لوگ بائی کو انسیڈنس یہاں نہیں آئے، لوہے محفوظ میں کریشن آف ہیونز اینڈ ارتھ سے 50,000 سال پہلے یہ سین لکھا ہوا ہے۔ دس از تقدیر، اوکے، دا ڈیوائن ڈکری۔ تقدیر کے بہت سے لیولز ہیں، 5 لیولز ہیں، دو ہائیسٹ لیول ہے وہ ہے دا ڈیوائن ڈکری۔ لوہے محفوظ میں ہم سب کا یہاں بیٹھنا لکھا تھا، آپ سب کے نام درج تھے، اور یہ سعادت درج تھی کہ یہ لوگ بیٹھ کے اللہ کی بات کریں گے اور یہ لوگ بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھے گیدرنگ میں یاد کرتا ہے میں اسے اس سے بہتر گیدرنگ میں یاد رکھتا ہوں۔ اب دیکھیں، ہم یہاں اللہ کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی ہم بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ میرا بلیف ہے اللہ ہماری بات وہاں کسی بہتر، اس سے بہت بہتر گیدرنگ فرشتوں کے ساتھ، اب اللہ عالم، لیکن یہ کہ اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ جو کوئی مجھے مینشن کرتا ہے کسی گیدرنگ میں، میں اسے مینشن کرتا ہوں اس سے گریٹر گیدرنگ میں۔ When he draws near me by the span of his hand، جب وہ میرے قریب آتا ہے ایک ہاتھ کے فاصلے کے، تو یعنی اتنے ڈسٹنس کے، ایک سٹیپ لیتا ہے، I draw near him by the length of a cubit، تو میں 1 میٹر یا 1 کیوبٹ کے فاصلے سے اس کے قریب آتا ہوں۔ یہ ایک میٹافوریکل بات کہ جب تم پہلا سٹیپ لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ریٹرن میں ڈبل دا سٹیپس یا 10 ٹائم سٹیپ لیتا ہے۔ ثابت کیا ہوا کہ ہمیں شو کرنا پڑے گا اللہ کو کہ میں آنا چاہتا ہوں آپ کی طرف، ہمیں یہ شو کرنا پڑے گا کہ اللہ میں چاہتا ہوں بہتر بننا، مجھے گائیڈنس چاہیے، مجھے اچھا بننا ہے، مجھے پرپز آف لائف سمجھ آ گیا کہ پائٹی از دی پرپز آف لائف، نیک بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، مجھے اپنی خامیوں کو دور کرنا ہے، یہ شو کرنا پڑے گا اللہ کو۔ جب ہم ایک سٹیپ لیں گے اللہ تعالیٰ ایک ہینڈ کے برابر قدم لیں گے، اللہ 1 کیوبٹ کے مطابق ہمارے پاس آئے گا۔ اور پھر کہا when he draws near me by the length of a cubit، اور جب وہ ایک length of a cubit میرے قریب آتا ہے، I draw near to him by the length of a fathom، تو میں اس سے بھی زیادہ لینتھ سے، ایک فیتھم کے لینتھ سے اس کے قریب آتا ہوں۔ کیا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ ایگر ہیں آپ کے قریب آنے میں۔
लेकिन यू हैव टू शो हिम, फ्री विल है ना। अगर वैसे ही हर बंदे को हिदायत आ जाए, यहाँ पे कोई बचे ही ना अल्लाह का मुनकिर, तो फिर वो कल को ये कहेंगे जी कि फ्री विल ही नहीं दी थी, हम रोबोट्स थे, हमें तो बस वो एक रोबोटिक वो बनाकर भेज दिया था कि बस मेरी इबादत करो। तो कितनी खूबसूरत बात है कि तुम शो करो और फिर देखो मेरे आगे से क्या रिस्पॉन्स आता है। अपनी फ्री विल से आओ और फिर देखो मैं आगे से कैसे रिस्पॉन्स करता हूँ। व्हेन ही कम्स टू मी वॉकिंग आई कम टू हिम रनिंग। जब वो मेरी तरफ पैदल चल के आता है मैं उसकी तरफ भाग के जाता हूँ, आई रन टू हिम। इसीलिए इमाम शाफी रहीमहुल्लाह ने कहा कि रन इफ यू कैन रन, वॉक इफ यू कैन वॉक, क्रॉल इफ यू कैन क्रॉल, बट नेवर स्टॉप गोइंग टू अल्लाह। अगर नमाज क्रॉल करके भी जा रहे हो ना, आखिरी रकत भी कैच कर लेते हैं, तो ये अप्रिशिएटिव है अल्लाह के यहाँ। यस, पहली रकत में ही जाना चाहिए, लेकिन ये आज के दौर में इतनी बड़ी बात है कि आप एटलीस्ट क्रॉल करके जा रहे हैं। अगर गुनाह कर बैठे हैं, कोई खता हो गई है, कोई अल्लाह की हुदूद को पामाल कर दिया है, कोई ऐसी चीज देख ली है, जाहिर है आज के दौर में बहुत खतरनाक दौर से हम गुजर रहे हैं, तो नेवर गिव अप। ये मत सोचें कि अल्लाह ने आपको फॉरसेक कर दिया, बिकॉज इन्नी करीब, अल्लाह कहता है कि मैं करीब हूं, आई विल रिस्पॉन्ड, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा तुम्हें। तुम जितने मर्जी गुनाह कर लो, तुम जो मर्जी करो। अभी वो आगे आया हदीस कुछ ऐसी आ रही है, हदीस कुदसी। तो इसलिए अगर तुम वॉक करके मेरे पास आओगे मैं रन करके आऊंगा, क्रॉल करके आओगे मैं वॉक करके आऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसलिए नेवर स्टॉप गोइंग टू अल्लाह। क्रॉल करके भी जाना है तो जाएं, दिल नहीं करता तब भी जाएं, ये भी एक बहुत बड़ी जिहाद। ओके, लेकिन एक टाइम आएगा दिल करने लग जाएगा, क्योंकि जितना अल्लाह के करीब जाने लगेंगे उतना दिल जो है वो बेहतर से बेहतर होता जाएगा। अबू हुरैरा रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, टू men among the children of Israel were the opposite of each other। बनी इसराइल में दो लोग थे जो एक दूसरे का ऑपोजिट थे। एक बहुत बड़ा गुनाहगार था, एक बहुत बड़ा आबिद था, वर्शिपर था। द वर्शिपर वुड सी द सिनर एंड टेल हिम टू स्टॉप। वर्शिपर जो है वो सिनर को देखता था, उसे रोकता था, एग्रेसिवली रोकता था। वन डे ही फाउंड हिम सिनिंग, सो ही सेड स्टॉप। द सिनर सेड, लीव मी अलोन, बाय माय लॉर्ड हैव यू बीन सेंट टू वॉच ओवर मी। वो गुस्से हो गया, उसने कहा कि अभी मुझे छोड़ दो बस, क्योंकि वो एग्रेसिवली उसे रोकता होगा। तो उसने भी गुस्से में आके वर्शिपर ने क्या कहा, द वर्शिपर सेड, बाय अल्लाह, अल्लाह की कसम, अल्लाह विल नॉट फॉरगिव यू और एडमिट यू इनटू पैराडाइज। अल्लाह की कसम, अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, लेटर देयर सोल्स वर टेकन एंड दे मेट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्लाह, दे मेट इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स। Allah said to the worshipper, did you have knowledge of me or power over what is in my hand? क्या तुझे मेरा इतना इल्म था, या तूने मेरी को पावर ऐसी देख ली थी जिसकी बेसिस पे तूने उसे ये बात कर दी कि मैं उसे माफ नहीं करूंगा। Allah said to the sinner, enter paradise by my mercy, and Allah said to the worshipper, take him to the hellfire। And अबू हुरैरा ने इस पे कमेंट किया है, by the one in whose hand is my soul, he spoke a word which ruined him in this world and the hereafter। उसने अल्लाह के बारे में बगैर नॉलेज के एक ऐसी बात कर दी जो अल्लाह को बहुत नापसंद आई, और उसने बंदे को ना उम्मीद कर दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। उसने बंदे को ना उम्मीद कर दिया अल्लाह की रहमत से। इसीलिए शैतान बहुत बड़ा क्रिमिनल है, क्योंकि हमें ना उम्मीद करता है। पहले हमसे गुनाह करवाता है, फिर उस गुनाह पे हमें प्रोक्रेस्टिनेट करवाता है, रिग्रेट दिलवाता है, एक्सट्रीम रिग्रेट दिलवाता है। उसे मोमिन को, बिलीवर को दुख दे के मजा आता है, वो हंसता है। लोगों को आपस में लड़ते देख के वो हंसता है। गुनाह करवाता है, फिर गुनाह को बढ़वाता है, फिर डीमोटिवेट भी करता है, फिर डीमोटिवेट करके मजीद गुनाह करवाता है, और फिर आहिस्ता 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 हमें अल्लाह की रहमत से दूर कर देता है। एक वक्त आता है इंसान का दिल सख्त हो जाता है और इंसान अल्लाह से तौबा ही नहीं करता। और इब्ने कय्यम ने इसीलिए कहा कि फियर अ टाइम, डर उस वक्त से, व्हेन अ सिन बिकम्स अ रूटीन, जब गुनाह तेरी रूटीन बन जाए उस वक्त से डर, क्योंकि ये निशानी है कि अल्लाह तुझसे नाराज है। इतनी भी तौफीक नहीं हो रही कि गुनाह करके अल्लाह को पुकार लो, अल्लाह से तौबा कर लो। और इसके बारे में एक हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अ सर्वेंट कमिटेड अ सिन एंड ही सेड, अल्लाह के एक बंदे ने गुनाह किया और उसने कहा, या रब्बी फॉरगिव मी, ओ अल्लाह फॉरगिव मी। Allah Almighty said, my servant has committed a sin and he knows he has a Lord who forgives sin and holds him accountable, so Allah forgave him. Then the servant returned to this sin and he said, oh Allah forgive my sin। वो फिर गया उस गुनाह की तरफ और उसने अल्लाह से दोबारा माफी मांगी, oh Allah forgive my sin। Allah said, my servant has committed a sin and he knows he has a Lord who forgives sins and holds him accountable, so I forgive him।
پھر دوبارہ اس نے سن کیا اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور پھر اللہ نے یہی رپلائی کیا کہ میرا بندہ اس بات کو ایکنالج کر رہا ہے کہ اس کا رب ہے جو اس کے گناہ معاف فرماتا ہے، اس لیے میں اپنے بندے کو معاف کر رہا ہوں، یہاں تک کہ ہی میٹس ہز لارڈ۔ کیا ثابت ہوا کہ ایوری سن آف ایڈم کمٹ سن بٹ دا بیسٹ آر دوز ہو ریپینٹ۔ آدم کے تمام اولاد جو ہے وہ گناہ کرے گی، لیکن بہترین وہ ہیں جو ریپینٹ کر لیں گے، جو اپنی مسٹیک کو اکنالج کر لیں گے، جو رب سے معافی مانگ لیں گے، ان کے لیے توبہ ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات کی طرف توجہ دلائی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ریپیٹیٹیولی ایک سن کرتے ہیں، خدا نخواستہ ایک چیز ان کی ایڈکشن بن جاتی، لیکن وہ گیو اپ نہیں کرتے، روٹین نہیں بناتے اس سن کو، وہ ہمیشہ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ جب ان سے کوئی خطا ہوتی ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے، وہ رب کی طرف پلٹتے ہیں۔ کتنے بدقسمت وہ لوگ ہیں جن کی لائف میں اللہ ہی نہیں ہے، جن کے پاس پلٹنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں، کوئی ہستی نہیں ہے، جو ریڈیم ہی نہیں کرتے اپنے آپ کو، اور اگر کرتے ہیں تو پھر وہ بس اپنے نفس سے ریڈیم کرتے ہیں۔ اور کتنے ہی خوش قسمت وہ لوگ ہیں کہ جن پہ جتنا مرضی بڑا پرابلم آ جائے، چاہے وہ جیل میں بھی ہوں، کہیں بھی ہوں، لونلی ہوں، رات کے آخری پہر میں لونلی ہوں، انہیں سب نے چھوڑ دیا، ان کا کوئی ریلیشن شپ بریک ہو گیا، لیکن وہ ایک سجدہ کرتے ہیں اور مقصد حیات کو پا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایک سجدہ کرتے ہیں، وہ ہیل ہو جاتے ہیں۔ اور ان میں سے آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے خود ایکسپیرینس کیا ہوگا۔ اس لیے یہ ایکسپیرینشل لرننگ، یہ ساری ایسی چیزیں جو ایکسپیرینس سے آتی ہیں، ایکسپیرینس ہی نہیں کیا ایک بندے نے اسپرچویلٹی کو، ریلیجن کو، کیا اس سے بات کریں گے؟